پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہر چیز عطا فرمان والا اور مالک کریم نے جو کچھ نوازشات فرمائیاں انہاں چو انسان کو طلب فرمایا کہ جو میں عطا کراں او دے چو آ تیرا حق ہے، جن اسی زکاة دا نام دینے ہیں، اور زکاة اسلام دے فرائض بچو ایک بڑا اہم فرض ہے، اور جی میں نماز دی فرضیت دا انکار کرن والا مومن نہیں رہندا، انجی زکاة دا انکار کرن والا بھی مومن نہیں رہندا۔ زکاة ایک زکاة مالی تسی آکھ سکتے ہو، او دے واسطے نصاب شرط ہے، ہولان ہول شرط ہے، سال دا گزرنا شرط ہے، اور وہ صرف دی ادائیگی سال وچ ایک باری کریندی ہے۔ ایک زکاة مالی، دوسری ہے فصلاں تے زکاة، جو سن زمین تو لبد ہے، او پھل ہوئے گندم ہوئے چاول ہوئے یا جانوراں دا چارہ ہوئے، جو کچھ بھی ہے وہ دیتے ایک زکاة لازم ہے جن عشر دا نام دیتا گیا، اور اس صدقات واجبہ بچو ایک اہم صدقہ ہے، اور یہ ادائیگی مال دی پاکیزگی اور طہارت دا سبب بن دی ہے۔ عشر کی ہے میں جی میں عرض کیتا مال دی زکاة واسطے 52 توڑے چاندی دی قیمت دے برابر قیمت ہونا ضروری، ہولان ہول ضروری، سال وچ ایک واری کفایت اگر ادا کر دیں دے ہو تُسی، لیکن عشر کی ہے، عشر ہے تُساں زمین تو جینی واری بھی فصل چاہیے، اور خواہ تھوڑی چاہیے یا باڑی چاہیے، ہر باری اس فصل دے حساب نال دوڑے تے عشر لازم ہے۔ اور اودے وچ دو چیزاں نے احادیث مبارکہ نے رہنمائی کی تھی، اللہ نے قرآن چو اس چیز نو لازم کیتا، فرمایا جدوں کٹائی دا دیہڑا ہوئے اپنی فصلاں کٹن والے واسطے ٹردے ہو، اودوں ہی رب دا حصہ بھی کڈیا کرو، رب دے نام تے دتا کرو۔ اور دو صورتاں نے، ایک کہ تسی اپنی فصل واسطے انتظامات دے حوالے نال، آبیاری دے حوالے نال آسان ہو، نہری پانی دے نال یا بدل آسمان دے پانی دے نال اگر کاشتکاری ہوندی ہے تو اس کاشتکاری دی وجہ تو جو فصل دون حاصل ہوندی ہے وہ دا 10واں حصہ تساں دینا ہے اللہ دے رستے تے، اور اگر دوانو دی آبیاری واسطے خود اہتمام کرنا پوندا ہے ٹیوب ویل دی صورت وچ، موٹر دی صورت وچ، تے اودے وچ شریعت نے ریلیکسیشن دیتی کہ تسی 20 حصہ دیو دے، اگر نہری پانی یا بارش دے پانی نال زیادہ سیرابی ہوندی ہے تے ان سمجھو 100 من چو 10 من غربا مساکین نو دینا ہے، اور اگر خود آبیاری کر دے ہو تے 100 من چو 5 من تساں اللہ دے رستے تے دینا ہے۔ اور میرا کریم اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ادھا ریٹرن عطا فرماندا ہے، مالک فرماندا ہے اللہ دے راہ تے خرچ کرن والے دی مثال ہوندی ہے جویں کسے ایک دانہ زمین وچ کاشت کیتا، او دے تو اساں 7 سٹے ظاہر کیتے، ہر سٹے وچ 100 دانہ آ گیا، یعنی ایک دانے تو 700 دانہ، اور فرمایا میری گل ایتھے مکدی نہیں،
بلکہ وہ 700 دانے 1400 دانا بھی رب بنا سکتا ہے 2800 بھی بنا سکتا ہے وہ کریم ہے انجی فرمایا جڑا تسی رب دے راہ تے دیندے ہو اللہ ان میں ودا کے تانوں واپس عطا فرما چھڑدا ہے برکت عطا فرما چھڑدا ہے اس دے حوالے نال 2-3 مسائل جڑے نے وہ یہ ہیں کہ جڑی زمین ٹھیکے تے لئی ہوئی ہے وہ دے حوالے نال گزارش ہی ہے ایک سادہ جی گل یہ سمجھ لو کہ اخراجات کوئی بھی نہیں ہو باویں ٹھیکے والا خرچہ ہے یا کوئی بھی خرچہ ہے وہ کڈھن تو پہلو تساں عشر دی ادائیگی کرنی ہے اور زمین حصے تے مثلا زمین کسے دی ہے اور کاشتکاری کوئی پیا کرتا ہے اور طے ہی ہویا کہ جڑا گڑدا پیا وہ ادھی فصل جڑا ہے وہ زمین دے مالک نو دے ویدا ہون جس حصے تے زمین لئی ہے جینی کنک اونے چاہیے وہ دے حصے وچ آئی انہیں دا عشر انہیں دینا ہے اور جو زمین جو حاصل شدہ چیز مالک زمین دے ال گئی ہے وہ دا عشر انہیں ادا کرنا ہے اور ایک اور اہم مسئلہ جڑا ہے پنڈا تھاواں تے تسی سمجھدے ہو کہ سیپاں شیپاں دا بھی معاملہ ہوندا ہے اور 6 مہینے بعد کم کرن والے انہاں نوں گندم دتی جاندی ہے چاول دتے جاندے تے اباب انہاں دی تنخواہ دے زمرے وچ آوے دا وہ عشر دے زمرے وچ نہیں ہونا انہاں دی تنخواہ جیڑی ہے وہ انہاں دے کم دا معاوضہ تسی دیندے پے ہو عشر دی ادائیگی ادوں ہی ہونی ہے جدوں سیپریٹ تساں 20 یا 10واں حصہ اللہ دے راہ تے دینا ہے ہاں الگ گل یہ ہے تنخواہ دین تو بعد تہاڈا کوئی ملازم ہوئے تہاڈا کوئی سیری ہے تہاڈا کوئی نوکر ہے اگر وہ ماڑا ہے غریب ہے اور وہ حقدار ہے تو تسی ان عشر دی رقم وچوں اپنی رقم دے سکتے ہو اور ایدے نال میرے کریم اللہ نے فرمایا تہاڈے مال چوں کمی نہیں ہونی مال وچ اضافہ ہونا ہے میں حضرت اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اشعار عرض کیتے نا وہ یہ دستے نے اس مالک دا کرم ہے وہ دا احسان ہے وہ دی مہربانی ہے کہ اس اللہ نے سانے زمین عطا فرمائی فصل عطا فرمائی اور ساڈی محنت ایک الگ پاسے وہ دے کرم نال ہی جڑی فصل بھی لبے وہ آکھدے نے تسی تے بیں گڈ آندے ہو نا زمین دے اندھیرے وچ تے او دی پرورش کون کردا ہے میرا اللہ فرماندا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون مٹی دے اندھیریاں وچ بین پالن والا دی پرورش کرن والا میرا اللہ ہے اور فرمایا کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب دوڑیاں فصلوں واسطے بارش دی لوڑ ہوندی ہے نا تے اس بارش دے حوالے نال بھی اللہ ہی کرم کرتا ہے زمین تو پانی بخارات دی صورت چوتاں جاندے نے بدل بندے نے مونو بدل بارش بن کے ہوندے نے اور دوڑیاں فصلاں سیراب کردے نے کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار کون ہے جس کرم کی تاب دوڑیاں فصلاں ہواواں دی لوڑ آئی تے اللہ ہواواں جڑیاں سازگار نے دوڑیاں فصلاں واسطے او ہواواں بھی لے کے آیا تاکہ جڑی ضرورت دوڑی فصل دی او پوری ہوندی رہے خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب تیری فصل ہونے واسطے مٹی دی بھی لوڑ ہے تے سورج دی روشنی دی بھی لوڑ ہے تے اے مٹی بھی خدا دیئے تے سورج دی روشنی بھی خدا دیئے کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب اے اللہ سونے کرم کیتا ہے نا ایک دانے تو بے شمار دانے عطا فرمائے نے تے اے بھی خالق کائنات دا کرم ہے اور فرمایا موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوے انقلاب موسم میں اکو جہا رہا رہے تے فصل سونی نہیں ہوندی بلکہ موسم دی کیفیت تبدیل ہوندی رہے جس طرح دی ضرورت ہے فصل نو اگر اونجا موسم بندا رہے تے فصل سونی ہوندی ہے فرمایا ہے موسم دی تبدیلی بھی میرا اللہ فرماندا ہے دے خدایا اوے اپنے آپ نو زمینہ دا مالک سمجھن والیا سرپنچ سمجھن والیا بھول نہ جاویں اے زمینہ میریاں نے فرمایا یہ زمین تیری نہیں تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں یہ زمین نہ تیری ہے نہ تیرے آبا و اجداد دی ہے نہ یہ میری ہے الارض للہ یہ زمین خدا دی ہے تے خدا جو عطا فرماندہ پئی او دے وچوں کچھ واپس مانگ لوے تے ان ضرور دیمی شکر کر کے دیمی میرا اللہ برکتاں عطا فرما چھڑے گا